السلام علیکم دوستو، اب میں شروع کرتی ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ کے قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تو کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان قومیوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہم پر ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائے اور میرے مومن بندوں اور تمام مہمانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامام، یافز اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش پڑنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابھرنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ نے اپنی مشرک بیٹے ایام، جن کا لقب کنانیہ، کو آواز دی کہ آؤ آپ ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ حکم الحاکمین کا طے کرتا فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا بارش پر برسنا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یوتی پہاڑ پر جا ٹھہرے جو عراق کے شہر مسہل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیں، آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفار کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصد دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا کے سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔